الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. صحابہ کرام کے متعلق ایک مسلمان کے عقائد کیا ہونے چاہیے، اس سلسلے میں ہم بات کر رہے تھے. چنانچہ فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایمان اور اعمال کے لیے معیار حق ہے. معیار حق کا مطلب اسٹینڈرڈ آف ٹروتھ، یعنی صحابہ کرام کی زندگی، صحابہ کرام کے اعمال اور صحابہ کرام کا ایمان ہم نمونے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں. یہی معیار حق ہونے کا مطلب ہے. فرمایا صحابہ کرام تنقید سے بالاتر ہے، ان کے کسی قول اور فعل پر تنقید کرنا جائز نہیں. تنقید کا مطلب میں نے بتایا تھا کرٹیسائز کرنا. چونکہ صحابہ کرام کے بعد جو اسلامک گمراہ جو فرقے ہیں، مثال کے طور پر شیعہ ہے، اس کے بعد خوارج ہے، نواصب ہے، یہ ان لوگوں نے صحابہ کرام خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر جو ہے تنقید کی ہے. ان کے بعض جو فیصلے ہیں ان فیصلوں کو کرٹیسائز کیا ہے. چنانچہ اہل السنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کے کسی قول یا فعل پر تنقید کرنا، ان کو کرٹیسائز کرنا، یہ ہمارے لیے جائز نہیں، حرام ہے. اب یہاں رک کر جو ہے یہ اسلامک فرقے جو ہے گمراہ فرقے، شیعہ ہے، خوارج ہے، معتزلہ ہے، نواصب ہے، یہ ان کے متعلق جو ہے مختصر سی تاریخ اور ان کی حقیقت کیا ہے میں انشاءاللہ آئندہ کل بتاؤں گا. ابھی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام کا جو چیپٹر ہے وہ جلدی سے مکمل ہو جائے. صحابہ کرام سب کے سب جنتی ہے، یعنی تمام صحابہ سیدھے جنت میں جائیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. صحابہ کرام نجوم ہدایت ہے. نجوم کا مطلب ستارہ، ہدایت کا معنی ہدایت آپ کو معلوم ہے کیا اس کا مطلب ہے، یعنی آسمان ہدایت کے روشن ستارے ہیں. دیکھیے اس سلسلے میں روایت ہے، میں نے جو پڑھی ابھی، یہ روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، کہ میرے سب کے سب صحابہ ستاروں کے مانند ہے. بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کو بھی آپ فالو کرو گے آپ جو ہے راہیاب ہو جاؤ گے، سیدھا راستہ آپ پالو گے. چونکہ یہ روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن قرآن اور حدیث سے اس روایت کے مفہوم کی اور مضمون کی تائید ہوتی ہے. قرآن کریم میں ابھی میں نے جو آیت کریمہ پڑھی وہ اور بے شمار روایتیں ایسی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ کی تم پیروی کرو. جیسے میں نے کل بتایا تھا، کل میں نے روایت پڑھی تھی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین الائمۃ المہدیین. اسی طرح جو وہ روایت جو مشہور روایت ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک ناجی ہوگا اور دوسرے 72 جو ہے وہ جہنمی ہوں گے. تو سوال کیا گیا تھا کہ نجات پانے والا فرقہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا، علیکم ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے. مطلب اس روایت سے بھی صحابہ کرام کی جو ہے تقلید اور صحابہ کرام کو بہرحال ان کی اہمیت اور ان کی عظمت یہ اس سے پتہ چلتا ہے. اور صحابہ کرام کی جو اصل جو بات ہے کہ بھائی ان کی اقتداء کرنا یہ ہمارے لیے لازم ہے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ستاروں کے ساتھ تشبیہ دی. آپ کو معلوم ہے پہلے زمانے میں چونکہ آج کل کی طرح وسائل نہیں تھے، انٹرنیٹ نہیں تھا، جی پی ایس اور کمپاس اور اس طرح کے آلات نہیں تھے، اس لیے لوگ جنگلوں میں اور سمندر میں اگر راستہ تلاش کرنا ہو اور سیدھے راستے پر اگر چلنا ہے، اپنے ڈیسٹینیشن پر جانا ہے، تو لوگ ستاروں کو فالو کر کے اپنا سیدھا راستہ پاتے تھے. چنانچہ
قرآن کریم میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اللہ رب العزت سورہ انعام کی آیت نمبر 97 میں یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ستاروں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم اس کے ذریعے راہ پاؤ۔ تو صحابہ جس طریقے سے آدمی ستاروں سے اپنا راستہ معلوم کرتے ہیں، شریعت میں بھی، دین حق میں بھی، اگر کوئی آدمی صحیح راہ پر چلنا چاہے، سیدھے راستہ پر چلنا چاہے، تو اس کو چاہیے کہ صحابہ کرام کی جو تعلیمات ہے اس کو فالو کرے۔ یہی جو ہے معیار حق ہونے کا مطلب ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ فرمایا صحابہ کرام امت کے بہترین اور افضل ترین لوگ ہیں۔ دیکھیے یاد رکھیے، صحابہ کرام کے بعد کوئی بھی ہو، چاہے کتنا بھی بڑا بزرگ ہو، کتنی بھی اس نے عظیم قربانیاں اسلام کے خاطر، دین کے خاطر دی ہو، لیکن ایک ادنا صحابی کا مقام اور مرتبہ وہ نہیں پا سکتا۔ آگے آ رہا ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد، دیکھیے صحابہ کرام کا مرتبہ دیکھیے، انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد اگر اس روئے زمین پر کوئی جماعت ہے جن کا مقام اور مرتبہ انبیاء کے بعد ہے، وہ ہے صحابہ کرام۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد انسانوں میں سب سے اعلیٰ ترین درجہ اور مقام صحابہ کرام کا ہے۔ صحابہ کرام کے بعد آنے والے حفاظ، قراء، علماء، فقہاء، شہداء اور اولیاء سب مل کر بھی کسی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام جب کسی بات پر متفق ہو جائے تو ان کا اجماع یہ پیغمبر علیہ السلام کی ذات کی طرح معصوم ہوتا ہے۔ اس کی جو ہے زیادہ تحقیق میں انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ بہرحال یہ جو ہے مزید تفصیل اس پر جو ہے کل بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آگے دیکھیے، صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامت ہے۔ یہ چونکہ ان عقیدوں کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے، یاد رکھیے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اہل السنہ والجماعت کی علامت ہے، اور دیگر جو فرقے ہیں اس سے اپنے آپ کو ممتاز کرنا ہے۔ کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ شیعہ ہے، شیعہ چونکہ اہل بیت کی محبت میں انہوں نے اس قدر غلو کیا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ انہوں نے گھٹا دیا۔ دوسری بات، ان کے اس حرکت کی وجہ سے بے شمار احادیث کا انکار لازم آیا۔ سیدھی سی بات ہے، سب سے پہلی بات تو ہمارا عقیدہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد بقیہ جو 4 خلفائے راشدین کا جو دور ہے، یہ خلفائے راشدین، ان کی خلافت یہ حق ہے، یہ ہمارے امام تھے اور وہ ان کی خلافت برحق تھی۔ لیکن شیعہ چونکہ تینوں جو پہلے 3 جو خلیفہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان کی خلافت کا انکار کرتے ہیں، وہ نعوذ باللہ ان صحابہ کو غاصب اور اس طرح کے جو ہے الفاظ ان کے بارے میں استعمال کرتے ہیں، جو ہم بھی استعمال کرنا بہرحال ہمیں گوارا نہیں ہے کہ ہم ان الفاظ کو اپنی زبان پر لائے۔ وہ کہتے ہیں کہ خلافت خالص حضرت علی اور ان کی اولاد کا حق تھا، ان لوگوں نے یہ جو ہے خلافت جو ہے غصب کر لی، نعوذ باللہ۔ لیکن دیکھیے صحابہ کرام اور اہل بیت، صحابہ کرام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، بخاری کی ہے، بخاری میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ کے بارے میں بچتے رہنا، میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا، کیونکہ صحابہ کرام سے محبت اگر کوئی کرے گا تو وہ میری محبت کی وجہ سے، اور ان سے کوئی بغض رکھے گا تو وہ میرے ذات سے بغض رکھنے کی وجہ سے بغض رکھے گا۔ یاد رکھیے اس بات کو، یعنی صحابہ سے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے، صحابہ کرام سے دشمنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی علامت ہے۔ اور اہل بیت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں آپ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی، کتاب اللہ اور میرے اہل بیت، کتاب اللہ اور اہل بیت۔ چنانچہ تم جب تک ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے تم گمراہ
نہیں ہو پاؤ گے۔ تو دونوں دیکھیے، دونوں روایتیں ہیں اور دونوں کے بارے میں فضائل ہے۔ اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ دونوں سے محبت رکھنا یہ واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کا اظہار ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک سے محبت اور دوسرے سے دشمنی یہ ایمان کو برباد کرنا ہے۔ آگے صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دونوں سے بغض یعنی دشمنی، یا ان دونوں میں سے کسی ایک سے بغض یعنی یا تو صحابہ سے یا تو اہل بیت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی علامت اور گمراہی ہے۔ کیونکہ اسلامی فرقوں میں شیعہ ہے، شیعہ جو ہے اہل بیت سے محبت، چونکہ عام طور پر آپ شیعت کا مطالعہ کریں، شیعہ مذہب میں اہل بیت سے محبت کرنے کی ترغیب زیادہ دی جاتی ہے، لیکن بعض جو غالی شیعہ ہے، جو غلو کرنے والے، جو ایکسٹریم ہے، وہ لوگ اہل بیت ہی سے محبت کرتے ہیں، اور دوسرے صحابہ میں نے آپ کو بتایا خلفائے راشدین میں سے جو پہلے 3 ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کی خلافت کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک فرقہ ہے خوارج، یہ بھی حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے ان کی دشمنی ہے۔ نواسب ہے جو اہل بیت کو گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو بہرحال یہ جب میں تاریخ بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ان تمام چیزوں سے، ان تمام آلائشوں سے پاک ہمارا عقیدہ ہے کہ دونوں سے محبت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت، دونوں سے بغض یا دونوں میں سے کسی ایک سے بغض اور ایک سے محبت کا اظہار یہ بھی دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اپنے ایمان کو برباد کرنا ہے۔ آگے دیکھیے، صحابہ کرام میں سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے خلیفہ حضرت عمر، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ذو النورین اور چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ ان چاروں کو خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ یہ علی ترتیب جو ہے خلافت یہ ہم مانتے ہیں۔ خلفائے راشدین کی خلافت کو خلافت راشدہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو خلافت عادلہ کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ خلافت راشدہ، خلافت عادلہ یعنی راشدہ کا مطلب ہدایت یافتہ اور عادلہ کا مطلب جو انصاف پسند ہو۔ تو حضرت معاویہ کی خلافت کو خلافت عادلہ کہتے ہیں، تو کیا نعوذ باللہ خلافت راشدہ یہ اس میں جو ہے انصاف نہیں تھا، اس میں مساوات نہیں تھی؟ نہیں، تھوڑا سا فرق ہے۔ دیکھیے، خلافت راشدہ ایک سمبول، ایک ٹائٹل ہے جو خاص ہے 4 خلفاء کی خلافت کے ساتھ، اس کو اس لفظ کو انہی کی خلافت کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ بعد کے جو خلفاء ہے، جیسے خلفاء بنو عباسیہ ہے، اسی طرح بنو امیہ ہے، اور خلافت عثمانیہ میں بہت سے خلیفہ ایسے تھے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کہ ان کی خلافت جو تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خلافت آپ کہیے کہ یہ خلافت جو ہے اسلامک اصولوں پر تھی، قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلے کیے جاتے تھے اور اسلام ہی کو بنیاد بنایا جاتا تھا، لیکن پھر بھی ان کو خلافت راشدہ نہیں کہا، ان کو خلافت عادلہ کہا۔ تو بعد کے بھی جتنے بھی خلفاء ہو، اگر وہ خلافت واقعتاً قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو ان کو خلافت عادلہ کہیں گے، خلافت راشدہ نہیں، اس لیے کہ خلافت راشدہ پہلے 4 خلفاء جو ہے ان کی خلافت کے ساتھ خاص ہے۔ ان کا جو ہے بہرحال ان کے ایک وجہ یہ بھی بتلائی جاتی ہے کہ بھئی یہ خلفاء ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت یافتہ تھے، اس لیے۔ آگے صحابہ کرام میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یاد رکھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں فضیلت کی ترتیب یہ ہے۔ دیکھیں، صحابہ کی تو پوری جماعت ہے، اب صحابہ میں مقام کے اعتبار سے ان کے جو ہے مراتب ہے۔ سب سے پہلے خلفائے راشدین، خلفائے راشدین صحابہ میں سب سے افضل ہے۔ نمبر 2 عشرہ مبشرہ، اب عشرہ مبشرہ میں 4 خلفاء وہ تو ہے ہی خلفائے راشدین میں سے، پھر بھی عشرہ مبشرہ میں جو ہے یہ 2nd کلاس میں وہ آتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اصحاب بدر، چوتھے نمبر پر اصحاب بیعت رضوان، 5ویں نمبر پر فتح مکہ کے جو شرکاء ہے، وہ فتح مکہ میں جو صحابہ شریک تھے وہ 5ویں نمبر پر آتے ہیں۔ 6 نمبر پر وہ صحابہ جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے۔ یہ گویا کہ یہ 6
کلاس ہے. سمجھے, پہلے نمبر پر خلفائے راشدین, دوسرے نمبر پر عشرہ مبشرہ, تیسرے نمبر پر اصحاب بدر, چوتھے نمبر پر اصحاب بیعت رضوان, پانچویں نمبر پر فتح مکہ کے جو شرکا تھے وہ, اور چھٹے نمبر پر بعد کے فتح مکہ کے بعد جو اسلام لائے وہ ان کا مرتبہ ہے. صحابہ کرام میں سے وہ 10 صحابہ جن کا نام لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جنت کی خوشخبری دی, انہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. اور وہ یہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی. یہ 4 خلفاء ہے. یاد رکھیے, یاد رکھنا آسان ہے اگر یاد رکھنا چاہے تو, بلکہ یاد رکھنا چاہیے, لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم کو یہ سب چیزیں یاد نہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اہل بیت کے متعلق جو ہے میں الگ سے ایک مستقل سیشن کروں گا کہ اہل بیت کے بارے میں جو ہے ہمارا کون کون ہے وہ لوگ, اور ان کو یاد رکھنا چاہیے. یہ ہماری سعادت کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو ہم یاد کریں اور ان کے ناموں کو ہم یاد رکھیں. آج ہم جو ہے کرکٹر اور ان کی بیویاں اور ان کے سوسر اور پتہ نہیں کن کن کے نام یاد رکھتے ہیں اور محنت بھی کرتے ہیں اس کے لیے, لیکن ہمیں اہل بیت کے نام یاد نہیں, عشرہ مبشرہ کے نام یاد نہیں. یہ ہماری بدبختی ہے. بہرحال اللہ ہمیں ہدایت دے. دیکھیے یہ 4 اصحاب, اس کے بعد ہے حضرت طلحہ, حضرت زبیر اور عبد الرحمن ابن عوف. طلحہ, زبیر اور عبد الرحمن ابن عوف بہت مشہور صحابی ہے اور ان کے نام ہمیشہ جو ہے ساتھ میں آیا کرتے ہیں. حضرت طلحہ, حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف 7 ہو گئے. اور اس کے بعد 3 سعد ابن ابی وقاص, سعید ابن زید اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. صحابہ کرام آخرت کے عذاب سے محفوظ ہے. یاد رکھیے اس بات کو. یہ عقیدہ پختہ طور پر ہمیں ہمارے دل و دماغ میں بٹھا لینا چاہیے کہ صحابہ کرام بہت ساری غلط عقائد سے جو ہے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے. صحابہ کرام عذاب آخرت سے محفوظ ہے. صحابہ کرام کے باہمی اختلافات جس میں جنگیں بھی ہوئی ان کو مشاجرات صحابہ کہتے ہیں. میں نے جو بتایا تھا آپ کو کہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت, اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جو ہے صحابہ میں جو اختلاف ہوا, خصوصاً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, اور اس کے بعد جو ہے آپسی جو ہے جنگیں ہوئی, ان کو مشاجرات کہتے ہیں. مشاجرتن کی جمع ہے مشاجرات صحابہ, یعنی صحابہ کی آپسی جو جنگیں تھی وہ. میں نے پہلے بھی بتایا کہ دیکھیے یہ جنگیں ہوئی, یہ جو جنگیں آپس میں جو ہوئی ان کا مقصد کوئی دنیاوی غرض نہیں تھا کسی کا بھی, چاہے حضرت معاویہ ہو چاہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا مقصد جو تھا دین کا استحکام تھا, دین کا استحکام تھا. اسی لیے اللہ رب العزت کو معلوم ہی تھا پہلے تھے جب یہ آیت کریمہ نازل فرمائی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ کئی مرتبہ اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر یہ جو ہے جملہ جو آیت کریمہ جو نازل فرمائی, کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ صحابہ کرام کے درمیان اس طرح کی جنگیں ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایتیں ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیشین گوئی فرمائی تھی, ستفترق امتی, یعنی میری قریب میری امت جو ہے اختلاف کرے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں, حضرت حسین کے بارے میں جو روایتیں جو پیشین گوئی بیان فرمائی ہے, اسی سے بعض ہمارے جو اسلامک فرقے تھے ان کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ عالم الغیب تھے, انہوں نے جو ہے پہلے کی باتیں جو ہے جو ہونے والے تھے واقعات ان کی بھی امت کو کیا خبر دی, تو یہ تو وحی کے ذریعے دی تھی. تو یہ عالم الغیب نہیں, یہ معلم الغیب ہوئے, یعنی غیب کی باتیں بتلانے والے. اور قرآن کریم کی صاف آیت ہے کہ اللہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول, کہ اللہ تعالیٰ غیب کے جاننے والے ہیں, کسی بھی فرشتے کو یا کسی کو بھی اس پر مطلع نہیں ہونے دیتا الا کہ اللہ جس سے راضی ہو اس کو اس پر مطلع فرماتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کس سے مطلع فرماتا ہے؟ وحی کے ذریعے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض چیزوں کی جو ہے غیب کی جو خبریں تھی اس کا بہرحال اس کو مطلع کیا, لیکن یہ وحی کے ذریعے ہوا. لیکن جو ان کا عقیدہ ہے کہ ما کان اور ما یکون, یعنی جو کچھ ہوا وہ جو کچھ ہوگا قیامت تک, ان سب واقعات اور سب چیزوں سے مطلع فرما دیا تھا, اور اس کے جو ہے وہ عالم تھے, وہ جاننے والے تھے, یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے. بہرحال تو کہنے کا مطلب میں جو بات آپ کو بتلا رہا تھا کہ
اگر اللہ رب العزت کے ازل سے اللہ رب العزت کو یہ بات معلوم تھی، اللہ کے علم میں تھا یہ کہ معاویہ اور علی کے درمیان جنگیں ہوگی، حضرت عائشہ اور عمرو ابن عاص اور یہ جب صحابہ جو ہے ان کا آپس میں اختلاف ہوگا سب کچھ، لیکن جب دنیا سے جائیں گے تو وہ بولیے اپنے ایمان کے ساتھ جائیں گے، اور توبہ اللہ رب العزت ان کی قبول بھی فرما لے گا، اور ان کی جو غلطیاں تھی وہ غلطیاں کیا تھی؟ اجتہادی غلطیاں تھی، کوئی دنیاوی مقصد اور دنیاوی غرض ان کی نہیں تھی۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں اعلان کیا کہ میں ان سے راضی ہوں اور وہ ہم سے راضی ہے، اور اللہ کی رضا کا مطلب ہم وہ لوگ کیا ہے؟ کامیاب ہے، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ تو ان کو مشاجرات صحابہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے کیا ہے ان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ مشاجرات صحابہ میں اختلاف اجتہادی تھا، اجتہادی معنی ریزننگ، درست اجتہاد والے کو دوہرا اجر اور خطا اجتہادی والے کو اکہرا اجر ملے گا۔ وہ یہ روایت جو میں نے پہلے بھی بیان کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ میں جاتے ہوئے صحابہ کو کہا تھا کہ تم جا کے وہیں پہ مغرب کی نماز پڑھو۔ صحابہ میں جو اجتہاد کیا تھا صحابہ نے، بعض لوگوں نے جو ہے وہیں جا کے نماز پڑھی، نماز قضا کری، اور بعض لوگوں نے راستے میں پڑھی۔ انہوں نے کہا کہ مقصد یہ نہیں تھا کہ نماز قضا کرے، مقصد یہ تھا کہ جلدی جائے، ہم دیر نہ کرے، یہ ہے اجتہاد۔ تو بہرحال صحابہ میں جو اختلاف تھا وہ اجتہادی، انہوں نے اجتہادی ایک طرف جو ہے انہوں نے بھی اجتہاد کیا، دوسری طرف جو تھے انہوں نے بھی اجتہاد کیا، ان کو جو بات سمجھ میں آئی اس حساب سے انہوں نے اسٹیپ لیا، ان کو جو بات سمجھ میں آئی اس حساب سے انہوں نے اسٹیپ لیا۔ لیکن جو اجتہاد کے بارے میں جو اصول ہے کہ جو اگر درست اجتہاد کرتا ہے تو اس کو ڈبل اجر ملے گا، اور جو جس نے غلطی کی ان کو ایک اجر تو ملے گا، ان کو غلطی پر ہونا نہیں کہا جائے گا، یاد رکھیے، ان کو بہرحال اجر تو ملے گا۔ اب دیکھیے کیا ہے، حضرت علی اور حضرت معاویہ ان دونوں کے سب ساتھی جنتی ہے، چاہے حضرت علی کی فوج کے لوگ ہو، حضرت معاویہ کی فوج کے لوگ، سب کے سب کون ہے؟ جنتی ہے۔ البتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد مصیب تھے۔ کیا مطلب؟ ان کا اجتہاد صحیح تھا، ان کا اجتہاد کیا تھا؟ درست تھا، اور درست اجتہاد یعنی درست اجتہاد پر تھے۔ حضرت معاویہ مجتہد مختی یعنی خطائے اجتہادی پر تھے، یعنی حضرت معاویہ اجتہادی طور پر غلطی پر تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجتہادی مصیب تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، یعنی غلط نہیں کہہ رہے ہیں، یاد رکھیے اس بات کو۔ اسی لیے یہ الفاظ آپ استعمال کریں تو یہی استعمال کریں۔ صحابہ کرام کے باہمی اختلافات میں کسی ایک گروہ کو باطل یا گمراہ کہنا جائز نہیں۔ نہ ہم حضرت علی کو نعوذ باللہ، نہ حضرت معاویہ کو باطل اور گمراہ کہتے ہیں، بلکہ دونوں برحق پر تھے، اجتہادی غلطی ہوئی ان سے۔ یزید فاسق و فاجر تھا، یزید فاسق و فاجر تھا۔ حضرت امیر معاویہ کی وجہ سے یزید کو صالح نہیں کہہ سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یزید کے فسق و فجور کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض بھی درست نہیں ہے، چونکہ حضرت معاویہ ہی کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آج کل یزید کے بارے میں لوگ کم بولتے ہیں، زیادہ تر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ بہرحال ہمیں، آپ لوگوں کو میں یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ ایسی کوئی کلپ، ایسا کوئی بیان آپ نہ سنیں جو صحابہ کرام کے بارے میں لفاظی کرتا ہو، بلکہ آپ یہ کہ ایک بات یہ یاد رکھیے کہ آج تک جتنے بھی فرقے ہیں، فرقے باطلہ چاہے کوئی بھی ہو، ان کی تہ میں آپ جائیے، ان کا اصل مقصد جو کامن جو چیز ہے وہ یہی کہ وہ محنت اس بات ہی پر کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہے صحابہ کرام سے بزن ہو جائیں۔ تو جس کسی کا بھی مقصد چاہے ایک تھوڑے سے درجے میں بھی صحابہ کرام کی شخصیت کو اگر وہ نشانہ بنا رہا ہے تو وہ گمراہ فرقہ ہے، چاہے پھر وہ علم کے اعتبار سے کتنا بھی بڑا ہو۔ جیسے ابو الاعلیٰ مودودی ہے، بہت بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ شروع میں جب انہوں نے تحریک چلائی تو حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ مولانا سجاد نعمانی کے جو والد صاحب ہے، وہ بڑے بڑے جو علماء ہے وہ ابو الاعلیٰ مودودی کی جماعت میں تھے پہلے۔ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا محقق اور مورخ
یہ بھی جو ہے ابو الاعلیٰ کے بات میں آ گئے تھے. یہ اتنا بڑا آدمی تھا، لیکن جب بعد میں جو ہے انہوں نے دیکھا کہ واقعتاً یہ تو صحابہ کرام پر تنقید کر رہے ہیں، صحابہ کرام کو معیار حق نہیں مانتے ہیں، یہ مودودی ہے، تو پھر انہوں نے اپنی بیزاری کا اعلان کیا اور انہوں نے اس پر کتابیں بھی لکھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی چاہے کتنا بھی بڑا ہو، لیکن اگر اس کا مشن، اس کا قلم، اس کی باتیں اگر صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے تو یہ باطل ہے، یہ گمراہ ہے. یہ پائے کی بات ہے، یاد رکھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے باہمی اختلاف میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور یزید باطل پر تھا. یہ بھی پختہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آئندہ کل انشاءاللہ مزید جو ہے وضاحت کروں گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس